امریکی صدر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کا جو ابھی مشرق وسطیٰ کے تناظر میں کیا ان کی جانب سے رد عمل کہہ سکتے ہیں اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر نے عمان کو سخت کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ اب وہ کیوں دی ہے؟ کیونکہ آبنہ ہرمز میں ایران اور عمان نیا راستہ متعین کرنے پر متفق ہو چکے ہیں، اور شاید یہی بات ٹرمپ کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی ہے جناب۔ بولے عمان نے اچھا نہیں کیا، ہم ان سے بھی بہت آسانی سے نمٹ لیں گے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران وہ معاہدہ کرنے پر آمادہ نہیں جسے میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک بار پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ آبنہ ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہی سینٹر آف فوکس آپ کا اسٹریٹ آف ہرمز، اب اس سے سینٹرک کوئی بھی جو فیصلہ ہوتا ہے، چاہے وہ عمان کے حوالے سے لیا جا رہا ہو یا عمان نے وہ فیصلہ لیا ہو یا پھر ایران کے حوالے سے، تو پھر اس پر آپ کو دیکھیں فوراً امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا ریاکشن دیتے ہیں۔ اب آگے بات کرتے ہیں کہ امریکی صدر عمان سے ناراض کیوں ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بتا دیا، امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا گیا ہے کہ آبنہ ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت بڑھانے کے لیے عمان اور ایران کے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ یہ مذاکرات عالمی توانائی کی منڈی پر دباؤ کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، تاہم خدشہ ہے کہ معاہدہ آبنہ ہرمز پر تہران کے کنٹرول کو مزید مستحکم کر سکتا ہے۔ ٹرمپ ایسے معاہدے کو ترجیح دیتے ہیں جس کے تحت آبنہ ہرمز کو مکمل طور پر دوبارہ کھول دیا جائے، جبکہ امریکی حکام کو یہ خدشہ ہے کہ ایران عمان ڈیل ہرمز پر ایرانی کنٹرول کو مضبوط کرے گی، یعنی کہ اب کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہے جو اس کا ایک کنٹرول ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایران کے پاس آئے گا۔ دیٹس the ریزن جو آپ لوگوں نے ابھی سنا، دیٹس the ریزن کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا دھمکی دی جا رہی ہے، اینڈ دیٹس the ریزن کہ وائی اٹس تھریٹننگ ٹو امریکا اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ اگر عمان کے حوالے سے یہ بات، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ ٹریڈ کا عالمی روٹ ہے، ٹریڈ کا سینٹرل روٹ ہے پوری دنیا کے ٹریڈ کا، اور یہ بات تو اب ایران امریکا اٹس ویری مچ کلیئر اینڈ اوپن اپ کہ اس وقت جنگ کس نیریٹو کی، یہی کہ ایران کو چاہیے کہ ہم مکمل کنٹرول رکھیں اس پر، امریکہ کو چاہیے کہ ہم مکمل کنٹرول رکھیں اسٹریٹ آف ہرمز پہ۔ تو یہ وہ معاملہ اور یہ وہ مسئلہ جو جنگ سے پہلے شاید اتنا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، اسٹریٹ آف ہرمز کی اتنی امپورٹنس کسی کو پتہ ہی نہیں تھی، یا obviously اس کا ایک سپلائی چین کی حد تک کس طرح کنیکٹڈ ہے، اب یہ جو ہے وہ واقعی ایک بہت انتہائی اہم مسئلہ بن گیا کیونکہ اس کی امپورٹنس اس جنگ والے سینیریو میں بہت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب جی ہم کریں ایک اور اہم انکشاف کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں اپنے 100 طیارے تباہ ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔ ایرانی وزیر مواصلات کے مطابق 8 طیاروں کی مدد سے آپ کو بتائیں کہ یہ جو پروازیں ہیں کامیابی سے انجام دی گئی ہیں۔ اب جنگ کے دوران بھی ریل روڈ بندرگاہوں سے ٹرانسپورٹیشن جاری رہی ہے۔ دشمن نے ہوائی اڈوں، بجلی اور پانی کی تنصیبات کو کافی حد تک نشانہ بنایا اور 25 صوبوں میں 400 شہروں پر بمباری کی گئی ہے۔ 1 لاکھ کمرشل اور رہائشی یونٹس متاثر ہوئے۔ کوشش ہے کہ مواصلات کا تباہ انفراسٹرکچر جلد بحال کیا جائے۔ یہ وہ موقف ہے، یہ جو انکشاف ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ اب آپ دیکھیں نا کہ حملوں میں اپنے 100 طیارے تباہ ہونے کا اعتراف کرنا ایک بہت بڑی وزیر مواصلات کی جانب سے ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ خود انڈورس کریں کہ جی اتنے طیارے ہمارے افیکٹ ہوئے۔ موسم کی بات کرتے ہیں، شدید ہبس ہے، شدید گرمی ہے، گھر میں سانس لینا مشکل ہے، سانس لینا محال ہو جاتا ہے۔ پھر آپ یہاں پر تھوڑا جا کے تو دیکھیں نا ذرا اندرون میں جس طرح کی تنگ گلیوں میں اتنے فلیٹس بنے ہوئے ہیں، اتنے جو ہے وہ پورشنز بنے ہوئے ہیں، گھر ہیں بیک ٹو بیک، وہاں تو کوئی وینٹیلیشن کا نام و نشان بھی نہیں ہے، تو آپ کو تو کتنی چیزیں رپورٹ ہی نہیں ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پنجاب حکومت کہاں ہے، کیا کر رہی ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیکسلا میں فائرنگ سے ٹک ٹاکر شمسو عرف عائشہ کے قتل کیس کی تحقیقات جاری ہے اور پولیس نے واقعے کے 3 روز بعد ایک ملزم کی گرفتاری کا دعویٰ کر دیا ہے، یعنی کہ 3 روز کے بعد صرف آیا ہے سامنے ایک دعویٰ، اور پولیس ذرائع کے مطابق عائشہ کو کال کر کے بلانے والے ملزم کو حراست میں لے لیا گیا۔ کاشف عرف کاشی کی گرفتاری کے بعد مرکزی ملزمان کی جو گرفتاری ہے وہ بھی جلد متوقع ہے۔ ایف آئی آر میں مرکزی ملزم کوثر اور جاوید شاہین نامزد ہے جن کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شری کس طرح کے واقعات بہت زیادہ معمول بنتے جا رہے ہیں کہ ٹک ٹاکرز کو، انفلوئنسرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس واقعے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ تفتیش تو بہرحال جاری ہے، لیکن اتنے دن گزرنے کے باوجود ایک دعویٰ سامنے آیا ہے پولیس کی جانب سے کہ ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن ہم امید یہی کرتے ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اس کو انصاف مل سکے ٹک ٹاکر کو۔ آپ دیکھیں نا کہ ان کی ذہنیت کی آپ لیول چیک کریں کہ ان کو ایک ٹک ٹاکر سے بھی کتنے پرابلمز ہیں،
हैं। और जब आपको बताते हैं कि क्वेटा में वाक़ बलूचिस्तान का पहला जदीद IT पार्क उनके ख्वाबों की वो नई ताबीर दे रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी, मस्नूई ज़हानत, फ्रीलांसिंग और डिजिटल कारोबार के मौक़े से आरास्ता ये मरकज़ नौजवानों के लिए एक उम्मीद की नई किरण बन चुका है। यहाँ पर न सिर्फ जदीद IT महारतों की तरबियत दी जा रही है, बल्कि नौजवानों को अमली तजुर्बा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, रोजगार और आलमी डिजिटल मार्केट तक रसाई के मौके भी फराम किए जा रहे हैं। यानी कि पहले उन्हें ना सिर्फ हुनर सिखाया जा रहा है, बल्कि देन उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए भी जरिए माश कमाने के लिए उन्हें कनेक्ट किया जा रहा है विद द मार्केट। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, बहुत अच्छी बात है। और आखिर ये मंसूबा बलूचिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल को किस तरह से बदल रहा है, बता रहे हैं क्वेटा से नूरुल आरिफीन। क्वेटा का पहला जदीद IT पार्क मुकम्मल तौर पर फाल हो चुका है, जहां बलूचिस्तान के नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी, हुनरमंदी और डिजिटल कारोबार समेत मुतादिद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस IT पार्क में नौजवानों के लिए क्या कुछ है, आइए जानते हैं। IT के बगैर कोई फील्ड नहीं है। मकसद ये था कि बलूचिस्तान में एक ऐसी जगह हो जहाँ पर IT से रिलेटेड तमाम फैसिलिटीज़ हो। यहाँ पर हमारे पास कोवर्किंग स्पेसेस हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट फ्रीलांसर्स हैं, वो अपना बैठ के यहाँ पे काम करते हैं। हमने यहाँ पर उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की हुई हैं। एक ही रूफ के नीचे हमारे पास इस वक्त 18+ जो है वो IT कंपनीज़ हैं जो यहाँ पे बैठ के काम कर रही हैं। यहाँ पर पॉडकास्ट स्टूडियो है, हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स आते हैं अपनी इंटर्नशिप्स के लिए। मॉडर्न व्यू टेक पार्क, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स में ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, हमारी अपनी टीम्स है जो कि सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए ज़्यादा। तो हमारा ये कोशिश है कि हम स्टूडेंट्स को लेकर आएँ, इंगेज करें और उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्रिएट करें। अब अगर एक स्टूडेंट हमारे पास आता है तो हम उसको जब इंटर्नशिप पे लाते हैं तो हम उसको ऑन दी जॉब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, और ऑन दी जॉब ट्रेनिंग के बाद वो सीधा जाकर हम उसको गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में इनरोल करते हैं। तो हमारा मकसद यहाँ पे बलूचिस्तान की यूथ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है। IT से रिलेटेड यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स पे आके पार्टिसिपेट कर ले, वहाँ पे इनको नए नए बंदे मिलेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप जो लोग स्टार्टअप लेते हैं उनसे आइडिया लेके वहाँ से उनके साथ जॉब भी कर सकते हैं और एक अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अब सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न काम कर रहा हूँ यहाँ पे हमारा असल में नेटवर्क बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट किस्म की IT कंपनीज़ हैं, उनके साथ हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्लाइंट्स डीलिंग करते हैं, उनसे डिफरेंट किस्म के काम करते हैं, जिससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है दिन ब दिन। मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक पुरसकून माहौल रहता है और सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। मुझे इतने टेक्निकल स्किल्स नहीं आते थे, जब मैं यहाँ पर आया मैंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी मैं इम्प्रूव हुआ हूँ, एक्सपर्ट हुआ हूँ अपने फील्ड में। METP में जब से मैं आया हूँ मैंने अपना एक स्टोर खोला है, Etsy स्टोर। वहाँ पे मैं अपना प्रोडक्ट सेल करता हूँ और अपने मॉकअप्स बनाता हूँ, और इसी से मेरा कमाई भी हो रहा है। IT पार्क में न सिर्फ नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत फराहम की जा रही है, बल्कि उन्हें रोजगार के मौके भी मुयसर आ रहे हैं। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूर आरफीन, समा, क्वेटा। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर दे लाहौर से, जहां पर चूंग के इलाके में एक शख्स ने फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने वारदात के बाद खुदकुशी कर ली। और ताज़ा तरीन अपडेट्स लेते हैं समा के नुमाइंदे सालिक नवाज से। सालिक, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये सुबह सवेरे अफसोसनाक वाक़या जो है ये लाहौर के इलाके चूंग में पेश आया, जिसमें जो दामाद है इसने फायरिंग करके 4 अफराद को जो मर्डर कर दिया। पुलिस के मुताबिक अब तक की तफ्तीश में जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक इमरान नामी शख्स ने 6 माह कबल पसंद की शादी की थी, और इसकी जो बीवी थी वो नाराज़ होकर अपने वालिदैन के घर में ही रह रही थी। और आज सुबह सवेरे ठीक है, तो सालिक नवाज हमें अपडेट कर रहे थे। और इस वक्त सबसे बड़ी ये खबर है, अफसोसनाक खबर है लाहौर से, जहां पर चूंग के इलाके में एक शख्स ने फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया है, और साथ ही साथ फिर उसने जिसमें एक खातून भी शामिल है। और ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या लाहौर के इलाके चूंग में पेश आया है, जहां पर, और इसी हवाले से हमें सालिक नवाज भी अपडेट कर रहे थे। पुलिस पहुंच चुकी है वहां पर और तहकीकात शुरू कर दी गई है। ठीक है, अब जी आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि नेशनल चैंपियंस कप की बात कर लेते हैं, जिसका फाइनल आज पाकिस्तान गोल्ड और पाकिस्तान ग्रीन्स के दरमियान होगा। बट बिफोर वी प्रोसीड, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? ये कह सकते हैं कि मैं इस वक्त गोल्ड की साइड पे होंगी। अच्छा, हम तो वैसे भी गोल्ड की साइड पे। गोल्ड ऑलवेज अपील, राइट? खैर,
تو ویسے دونوں ٹیموں کے لیے بیسٹ آف لک. دونوں ٹیموں کے کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ سامنے آیا اور فائنل کے بعد رنگ رنگ تقریب میں ساحر علی بگا پرفارم کریں گے, جادو جمائیں گے, یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ ایک جو آواز کا جادو جمائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ کراؤڈ کو کس طریقے سے انہوں نے انرجائز رکھنا ہے, مومنٹم سامنے رکھنا ہے, ہی ہیو دا ٹیلنٹ. راولپنڈی کی صورتحال سے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بارش کے بعد نشیبی علاقوں کا برا حال ہو چکا ہے. پانی گھروں اور دکانوں میں گھس گیا ہے جبکہ شہری پریشان ہیں. واسا کا عملہ کہیں نظر نہیں آ رہا. اسلام آباد اور راولپنڈی میں صبح سویرے موسلادھار بارش کا سلسلہ شروع ہوا اور وقفے سے بارش اب بھی جاری ہے. نالا لئی میں پانی کی سطح بھی خطرناک حد تک بڑھتی ہی جا رحی ہے. تو اسی پر تازہ ترین صورتحال کے لیے بات کرتے ہیں. ہمارے نمائندے یاسر حکیم ہمیں جوائن کر چکے ہیں. یاسر, جب اس سے 1 گھنٹے پہلے بھی آپ سے سوال سے بات ہوئی تھی, موسم کی صورتحال سے متعلق آپ نے اپڈیٹ کیا تھا اور ساتھ ساتھ یہ سوال ہم نے کیا تھا کہ کیا واسا کا عملہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو آپ کے عقب میں ابھی بھی کوئی واسا کا عملہ نظر نہیں آ رہا. نکاسی آپ کا نظام ویسا کا ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. تو بتائیے گا ٹیمز کہاں ہے پھر؟ دیکھیں, واسا کا جو عملہ ہے یا ان کی جو ٹیم ہے وہ اس وقت بھی دفتر میں موجود ہے. بس ظاہری طور پر کچھ فوٹو بنا کر میڈیا کو شیئر کیے جاتے ہیں, اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کر دیے جاتے ہیں واسا کی انتظامیہ کی طرف سے کہ واسا کا عملہ بڑی مستعدی سے کام کر رہا ہے. مختلف سپاٹس جو انہوں نے خود پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں, وہاں پہ 2-3 جگہ پر مشینری کو کھڑا کیا جاتا ہے, پانی جو ہے وہ نکالا جاتا ہے اور اس کی تشہیر کی جاتی ہے کہ واسا نے جو ہے وہ پانی نکال دیا. لیکن اندرون شہر جتنے نشیبی علاقے ہیں, جتنے قدیمی علاقے ہیں اس شہر کے, ان میں سے پانی نہیں نکالا جاتا. ہمارے عقب میں آپ کو اس وقت بھی نظر آ رہا ہوگا کہ ہم اس وقت موجود ہیں ڈوک کشمیریہ میں اور ہمارے عقب میں اس وقت بھی سڑک پر پانی موجود ہے. تقریباً گزشتہ 1.5 گھنٹے سے ہم یہاں پر کھڑے ہیں اور گزشتہ 1.5 گھنٹے سے کوئی واسا کا سٹاف, کوئی واسا کی مشینری, کوئی افسر یہاں پر نہیں پہنچا. نہ اس پانی کی نکاسی کی کوئی کوشش کی گئی. ہماری رائٹ سائڈ پر جتنی گلیاں ہیں ہم نے ان گلیوں کو وزٹ کیا ہے, وہاں پر بھی 1 فٹ کے قریب پانی اس وقت بھی کھڑا ہے.